إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 14 ستمبر 2023 بروز جمعرات ہے۔ آپ اور میں یہاں جامع مسجد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرائے مہاجر ضلع بکھر میں عزیزم مولانا محمد شاہد حنفی صاحب کی دعوت پرخلوص پر جمع ہیں۔ اسٹیج پر جملہ علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ دلے والا سے حضرت مولانا ثناء الرحمن دامت برکاتہم، منکیرہ سے حضرت مولانا عبد الماجد حیدری دامت برکاتہم، اور اس سمیت باقی جملہ علماء کرام، میں فردن سب سے نام سے واقف تو نہیں ہوں، یہ سب حضرات موجود ہیں، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس عنوان سے معنون اس پروگرام میں گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ آج بلوچستان کے دارالخلافہ کوئٹہ کے ساتھ علاقہ مستونگ میں ہمارے جمعیت علماء اسلام کی زبان، جمعیت علماء اسلام کے ترجمان، ہمارے سابق سینیٹر حضرت مولانا حمداللہ حافظہ اللہ پر بم دھماکہ ہوا۔ حضرت اس میں اپنے 7 ساتھیوں سمیت زخمی ہیں۔ آخری اطلاعات تک تو حالت خطرے سے باہر ہے، اور باقی حضرات کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ ان کو حافظ صاحب سمیت صحت کاملہ عطا فرمائے۔ میں ان جملہ تمام متاثرین حضرات کے لیے صحت کی دعا کرتا ہوں، آپ سب بھی کریں، اللہ انہیں دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا فرمائے۔ جب آپ کا دشمن دلیل کی دنیا میں میدان کے اندر آپ کو جواب نہیں دیتا، تو وہ بزدلانہ حرکت کر کے اس طرح کی ترتیبیں اور اس طرح کے بم دھماکوں کے معاملات کر کے لوگوں کو اور ہمارے اکابرین کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے کہنا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام الحمدللہ ہماری اہل حق کی وہ جماعت ہے جس نے انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس سے بھی مرعوب نہیں ہوئے تھے، تو ہم تمہارے باپ سے بھی مرعوب نہیں ہوں گے۔ یہ جتنی سازشیں چل رہی ہیں، یہ صرف وجہ یہ ہے، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم کو امن کی تحریک چلانے کا یہ نعوذ باللہ صلہ دے رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس نے علماء میں امن کیوں رکھا، اہل حق میں امن کیوں رکھا، امن کے ساتھ یہ آگے کیوں چلے۔ اس وقت جمعیت علماء اسلام نہ کالعدم ہے، نہ کوئی سرکاری مطلوب ہے، نہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام ہے، نہ اخلاقی الزام ہے، نہ ہی مالی الزام ہے، نہ ہی کسی اور قسم کا کرپشن ہے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ میں آپ کی وساطت سے
ارباب اختیار کو بھی اور ارباب اقتدار کو بھی اس طرف توجہ دلانے کے لیے بات کرنے لگا ہوں کہ دیکھو اگر اس طرح پرامن لوگوں کو بھی چھیڑا گیا اور اس طرح پرامن لوگوں پر بھی یہ کام کیے گئے تو مجھے بتائیں پھر امن بندوں کو کہاں سے ملے گا؟ مولوی تو درویش ہے، یہ تو چپ ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، گلوں نے خاروں کے چھیڑنے پر سوائے خاموشی کے دم نہ مارا، شریف الجھیں اگر کسی سے تو پھر شرافت کہاں رہے گی۔ ہم مخالف پہ بم دھماکے کے قائل نہیں ہیں، ہم بلٹ نہیں، ہم بیلٹ کی طاقت کے قائل ہیں، لیکن اس پر حکومت وقت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ان تمام حضرات کو اسکورٹی فراہم کرنی چاہیے۔ اور اس سمیت میں تمام ہمارے جملہ بیٹھے ہوئے اسٹیج پر علماء کرام کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ صرف حکومتی اسکورٹی پر توجہ نہ رکھیں بلکہ اپنی پرسنل اسکورٹی رکھیں اور اپنی حفاظت کی ترتیب رکھیں۔ اللہ آپ سب کو خوش و خرم رکھیں۔ میرے دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے پروگرام ہے، تو سیرت کا مطلب کیا ہے یہ میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ سیرت کہتے ہیں کسی کے کردار کو، سیرت کہتے ہیں کسی کے حالات کو، سیرت کہتے ہیں کسی کی کیفیات کو۔ قرآن کریم نے لفظ سیرت کو استعمال فرمایا ہے اور اسی معنی میں استعمال فرمایا ہے۔ رب کریم نے حالت کے معنی میں سیرت کو ذکر کرتے ہوئے یوں فرمایا سنعیدها سیرتها الاولی، تو یہاں سیرت بمعنی حالت کے بیان ہوا ہے۔ تو سیرت النبی کا مطلب ہے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کیا ہے۔ میرے دوستو، یہ جو لفظ حالت ہے یہ بھی ایک زمانہ ہے، کیونکہ زمانے تین ہیں، ایک گزشتہ زمانہ ہوتا ہے، ایک آئندہ زمانہ ہوتا ہے اور ایک موجودہ زمانہ ہوتا ہے۔ جو زمانہ گزشتہ ہے اسے ماضی کہتے ہیں، جو آئندہ ہے اسے مستقبل کہتے ہیں، جو موجود ہے اسے حال کہتے ہیں۔ حال سے سیرت نکلا ہے۔ سیرت کا معنی پریزنٹیشن، سیرت کا معنی موجودہ حالت، سیرت کا معنی کہ اس کا حال، اس کا مقال، اس کی کیفیت کیا ہے۔ یاد رکھیں، کبھی ماضی میں حال نہیں ہوتا، کبھی مستقبل میں حال نہیں ہوتا۔ حال تب ہوتا ہے جب صاحب حال موجود ہو۔ میں مثال دے رہا ہوں تب آپ بات سمجھیں گے۔ میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں، حضرت مولانا عبد الماجد کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ جب ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، انہوں نے نام رکھا تو سب لوگوں نے جانا مولانا کا بیٹا ہے، یہ نام ہے، یہ صفات ہے۔ جب ہم نے اس کی تعریف کی، اس کے حالات پہ تبصرہ کیا کہ وہ اچھا ہے، وہ بہتر ہے، وہ ٹھیک ہے، تو یہ تب جب وہ دنیا میں آ گیا، دنیا میں آیا تب اس کے حالات شروع ہوئے، دنیا میں آیا تب اس کی باتیں شروع ہوئی، دنیا میں پہنچا تب اس کا پہچان کا معاملہ بنا۔ اب اگر دنیا میں نہ آتا، وہ ماضی ہوتا، استقبال میں یا کوئی بات ہوتی تو اس کے حال کو کسی نے نہیں جاننا تھا۔ حال کو تب جانا جاتا ہے جب صاحب حالت موجود ہو۔ ایک بندہ آیا بھی نہ ہو تو میں کیا کہوں گا وہ کون ہے؟ یہ دنیا کے ہر آدمی کا کامن سچویشن کا معاملہ ہے۔ دنیا کا ہر آدمی جب دنیا میں آتا ہے اس کے حالات شروع ہوتے ہیں، دنیا میں پہنچتا ہے اس کے واقعات شروع ہوتے ہیں، دنیا میں پہنچتا ہے اس کے بعد اس کے چرچے، اس کے تذکرے شروع ہوتے ہیں۔ وہ آئے نہیں تو دنیا جانتی نہیں ہے، وہ پہنچے نہیں تو لوگ پہچانتے نہیں ہیں۔ یہ دنیا کے ہر بندے کا قانون ہے، لیکن آپ کے اور میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہیں کہ دنیا میں تشریف لائیں، دنیا جانیں، دنیا میں پہنچیں، دنیا پہچانیں، دنیا میں آئیں، لوگ ان کا تعارف رکھیں۔ جی نہیں، میرے پاک پیغمبر ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ میرے پاک پیغمبر کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا دنیا میں نہیں آئی تھی۔ میرے پاک پیغمبر کے ابا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دنیا میں نہیں آئے تھے۔ ان سے پہلے انبیاء اس دھرتی پہ نہیں آئے تھے۔ ابھی زمین میں مخلوقات کی مخلوق ہونے کی ترتیب نہیں چلی تھی، اس سے پہلے اللہ تعالی نے میرے پاک پیغمبر کا تعارف کرا دیا تھا۔ میں یہ تمہید دے رہا ہوں
عنوان سمجھانا اگلا پڑھنے کا کام ہے. تمہید کہتے ہیں مہد کو, مہد کہتے ہیں ماں کی گود کو. ماں کی گود میں بچہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سیکھتا ہے تو اگلی بات سیکھ جاتا ہے. تمہید اسی لیے تقریر کے ابتدائی حصے کو کہتے ہیں کہ اگر وہ پوائنٹس آپ سیکھ جائیں سمجھ جائیں تو اگلی گفتگو سمجھنا آسان ہو جاتی ہے. تو میری بات کا مطلب, دنیا میں آؤ دنیا پہچانتی ہے, یہ دنیا والوں کا اصول ہے. میرے پاک پیغمبر کا معاملہ یہ نہیں ہے. رسول اللہ آئے نہیں ہیں, آنے سے پہلے رسول اللہ کے تعارف ہو چکے ہیں. یہ اتنا وسیع, جسے کہتے ہیں نا ایز اے لنتھی ٹاپک, اتنا طویل عنوان ہے. اس پر حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کے واقعات شاہد عدل ہیں. لیکن میں کوشش کروں گا میں آپ کے سامنے چند ایسے واقعات سمجھاؤں جس کا تعلق عقائد اور نظریات سے ہو. بس آپ توجہ میری طرف رکھنا, انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف پیدائش سے پہلے یوں ہے کہ ابھی یہ کائنات نہیں بنی. رب کریم نے ارادہ فرمایا کہ کائنات بنائی جائے تو کائنات کے پہلے فرد حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق کے لیے عناصر اربع کو اکٹھا کیا گیا. جتنی عناصر مطلوب تھے انہیں جمع کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو رب کریم نے تخلیق فرمایا. جب حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے سامنے بن چکے تو ان میں روح ڈالی گئی. روح آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دیکھنے کے بصارت کے ویوز کے معاملات بیان فرمائے کہ جب میں نے آنکھ کھولی تو میں نے کیا دیکھا, جب مجھ میں روح آئی میرے سامنے سچویشن کیا تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مستدرک علی الصحیحین میں ایک روایت ان کے نام سے موجود ہے. امام حاکم رحمہ اللہ المتوفى 405 ہجری مستدرک کتاب تواریخ انبیاء میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی, یہ عقائد و نظریات دیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھو. یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے آپ وہ کون سی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا فرما کر ابھی دنیا میں نہیں بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کے اللہ نے جنت میں بھیجا تھا. ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا. حضرت آدم سے بھول ہوئی, درخت کے قریب پہنچے. رب کریم نے فرمایا اے آدم اب دنیا میں تمہیں اتار رہا ہوں, وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرْ, اس میں ایک وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے. مَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, ایک وقت مقررہ تک فائدہ ہے, اتر جائیں. حضرت آدم اور اماں حوا اتر گئے. اسرائیلی روایات میں ہے 300 سال دعائیں مانگی. ان دعاؤں میں بہت سی دعائیں ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے مانگی ہیں. ایک دعا کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے, ایک دعا کا ذکر حضور پاک کے فرمان میں ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اللہ کے قرآن میں اس دعا کا ذکر یہ ہے, حضرت آدم علیہ السلام نے یوں مانگا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. مولا بھول ہو گئی ہم میاں بیوی سے, اگر آپ نے ہمیں ہماری بھول معاف نہ فرمائی تو ہم کس دروازے پہ جائیں. میرے مولا ہمیں ہماری بھول معاف فرما دے. قرآن کریم کہتا ہے صرف یہ لفظ نہیں تھے بلکہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات, اللہ تعالیٰ سے حضرت آدم نے اور بھی بہت کچھ سیکھا تھا. ان دعاؤں میں ایک دعا حضور پاک نے فرمان میں بتائی جو میں پیش کر رہا ہوں اسی عنوان پہ کہ میرے آقا کی آمد سے پہلے آقا کا انٹروڈکشن, آقا کی آمد سے پہلے آقا کا تعارف, آقا کی آمد سے پہلے
آقا علیہ السلام کی جان پہچان کیا تھی؟ وہ یوں ہوئی، حضرت عمر فرماتے ہیں آقا نامدار نے یوں فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے مانگتے ایک دن یوں مانگا، اللہم انی اسألوکا بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معاف فرما دے۔ یہ دعاؤں میں ایک دعا آئی، آج تک کسی دعا کا جواب نہیں آیا تھا۔ جب حضرت آدم نے یہ دعا مانگی اوپر سے جواب آیا، یا آدم کیف عرفت محمدًا ولم اخلقہ، اے آدم حضور پاک کو کیسے جانتے ہو؟ ہم نے ابھی تو انہیں پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا۔ اب جب اتنے عرصے بعد جواب آیا، ایک امید مزید مضبوط ہو گئی کہ اب معاملہ کسی طرف چل پڑا ہے۔ عرض کرنے لگے مولا میں کیسے جانتا ہوں؟ لما خلقتنی بیدک، میرے جاننے کی وجہ تو وہ واقعہ ہے کہ جب آپ مجھے پیدا فرمایا آپ نے، ونفخت فی من روحی، میرے اندر روح داخل فرمائی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرائیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پہ لکھا ہوا پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فظننت انہ احب الخلق الیک، مولا میں اس بات کے درجہ یقین پہ پہنچ گیا کہ جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ آپ کی محبوب ترین مخلوق ہے۔ یا مولایا سالتک بحقہ، اللہ میں نے تو اس لیے ان کا وسیلہ دیا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ سے بھول ہو گئی۔ رب نے فرمایا یا آدم غفرت لک، آدم آپ کے بھول کی معافی منظور ہو گئی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ولولا محمد لما خلقتک، اگر حضور پاک نہ آتے ہم آپ کو بھی پیدا نہ کرتے۔ اس حدیث میں کئی باتیں ہیں، میں ایک دو آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ آدم علیہ السلام تو ابھی کسی مدرسے میں پڑھنے نہیں گئے، کسی اسکول میں داخلہ نہیں لیا، کسی استاد سے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں ہے۔ یہ کیسے ہی پڑھنا سیکھ لیا؟ ابھی تو پیدا ہوئے تھے، اور پیدا ہونے کے فوراً بعد فرفعت راسی فرائیت، یہ فا تاکید بلا مہلہ ہے، اسے کہتے ہیں وداؤٹ اسپیسنگ، بغیر کسی فاصلے اور گنجائش کے فوراً یہ کام کر لینا۔ تو رب جیسے روح آئی میں نے فوراً پڑھ لیا۔ آدم علیہ السلام نے ابھی کہیں پڑھنا سیکھا نہیں تو کیسے پڑھ لیا؟ بابا یہ امتی کی بات نہیں ہو رہی، یہ امت کے نبی کی بات ہو رہی ہے۔ امتی پڑھنے میں اپنے استاذ کے پڑھانے کا محتاج، نبی دنیا میں کسی سے نہیں پڑھتا، اسے ڈائریکٹ رب پڑھاتا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ کلمات بعد از ولادت ہو گیا تھا، بعد از خلقت ہو گیا تھا، پیدائش کے فوراً بعد ہو گیا تھا۔ اس ولادت سے مراد پیدائش، کہیں حضرت آدم کی اماں نے لے لینا، توجہ، تو یہ تو فوراً ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا نبی اللہ کا شاگرد ہوتا۔ ایک نظریہ اور بھی سمجھ آیا، وہ کیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے یوں دعا مانگی اور رب نے قبول فرما لی، تو اس سے ہمیں ایک بات سمجھ آ گئی کہ جب حضور پاک کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگی، مانگنا کس سے ہے؟ اسٹیج والے تو علماء ہیں، یہ تو بولیں گے، میرا منہ آپ کی طرف ہے، مجھے جواب آپ نے دینا ہے، انہیں نہیں دینا، یہ تو آپ کو بتانے آئے ہیں، میں آپ کو جو سنانے آیا تو آپ کا منہ میری طرف ہے۔ ہم نے مانگنا کس سے ہے؟ سب بتائیں کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ لیکن اگر واسطہ حضور پاک کا دے دیں، وسیلہ رسول اللہ کا دے دیں، تو فوراً دعا قبول ہونے کی امید ہے۔ اچھا یہاں ایک بات اور ہے، سوال یہ ہے کہ فوراً دعا قبول ہونے کی امید ہے، اگر واسطہ دے دیں تو یہ کیا اللہ کو واسطے کی ضرورت ہے؟ بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں واسطے کی رب کو ضرورت ہے، میں نے کہا رب کو نہیں، ہمیں ضرورت ہے۔ کیا مطلب؟ بھائی شاہد میرے پاس آئے، اگر میری جان پہچان نہیں ہے میرا یہ کام کر دیں، کوئی جان پہچان نہیں ہے، لیکن اس نے ساتھ مولانا ثناء الرحمان کا رکا دے دیا کہ میں حضرت کے مدرسے سے آیا ہوں، میں کہا تو نہیں، تیرے استاد دا تو منہ ہے نا، کو تو میں سجان دا نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، جب رسالت مآب کو پیش فرمائیں گے جن کے لیے کائنات بنی ہے، دعا فوراً قبول ہوگی۔ میں یوں نہیں کہہ رہا کہ آپ بغیر وسیلے کے مانگیں تو قبول نہیں ہوتی، ہوتی ہے، پر ایک ترتیب یہ بھی ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی سمجھ ہے، شاید میرے جانے کے بعد کسی بندے کے ذہن میں خیال آئے
کہ مولانا قرآن کریم میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے، آپ کچھ اور بتا رہے ہیں، حالانکہ قرآن میں کچھ اور نہیں لکھا۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں اس حدیث سننے کے بعد کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس میں کچھ اور مسئلہ ہے، وہ سمجھا دیں۔ حجی بھائی پوچھ لیں۔ کہتے ہیں قرآن کریم 27واں پارہ 2 صفحہ، رب کریم فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ یہ کائنات پیدا ہوئی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، چاہے وہ جن ہو چاہے وہ انسان ہو، تو عبادت کے لیے کائنات پیدا ہوئی۔ اس حدیث میں تو آ گیا حضور کی وجہ سے پیدا ہوئی، تو لہٰذا حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے، قرآن کریم کچھ اور کہہ رہا ہے۔ یہاں ہمارے کچھ بھائی حاشیہ چڑھاتے ہوئے کہہ دیتے ہیں بابا بس قرآن مان لیں حدیث چھوڑ دیں۔ میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، مجھے بتائیں قرآن آپ کو زیادہ سمجھ آتا ہے جس کے اوپر قرآن اترا ہے؟ رسول اللہ کو نعوذ باللہ سمجھ نہیں آیا؟ یہ آیت مجھے پتہ چل گئی 1400 سال کے بعد، کیا پدی کو شوربہ میں اس جگہ پہ پہنچایا کہ میں حضور سے زیادہ نعوذ باللہ سمجھنے والا بن گیا۔ آپ رسالت مآب الاسلام کے فرمان کو سمجھنا ہو تو اس کے لیے بھی عقیدت اور احترام کی اینک لگانی پڑتی ہے، ورنہ سمجھ آنا بہت مشکل ہے۔ عقیدت اور احترام کی اینک ہو تو تب سمجھ آئے، بغض اور عناد کی اینک ہو تو کچھ اور نظر آئے۔ وہ کہتے ہیں ایک آدمی کہتا تھا ہر چیز سبز ہے، لوگوں نے کہا نہ بابا کوئی کالے بھی ہے، کوئی انہوں نے کہا نہیں سارے ساوے ہیں۔ پھر پتہ چلا تھا جب وہ اندھا ہوا تھا تو ساون کا مہینہ تھا، تو سرے کی چادر ساون دے اندھے کو ہر شے ساوی دس دی ہے۔ تو بھائی کچھ تو بھائی دیکھیں، حدیث قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں یہ ہے کہ اینک آپ نے کالی لگائی ہوئی ہو، اینک آپ نے سبز لگائی ہوئی ہو، اینک چینج کر لیں۔ ہمارے ہاں ایک ڈی اے خان میں آدمی تھا، 2 دوست تھے، ایک کا نام کلیم تھا ایک کا نام سلیم تھا، دونوں دوست ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے نام بدل رہا ہوں ورنہ نام کچھ اور تھا، میڈیا کے ذریعے پھر بندوں تک پہنچ جاتا ہے نا۔ تو سلیم اور کلیم 2 دوست تھے۔ تو سلیم جو تھا وہ پڑھا لکھا ڈاکٹر بن گیا، آئیز اسپیشلسٹ بن گیا، اس کا کام تھا بھئی یہ تو آنکھوں کا ڈاکٹر ہے۔ اور جو کلیم تھا اس نے تو الچٹو من الڈگر، کچھ بھی نہیں پڑھا، وہ حافظ کیا وہ اللہ حافظ رہا۔ ایک عرصے کے بعد کلیم کو پتہ چلا تیرا یار سلیمہ تا اکھیاں دا ڈاکٹر بڑھ گیا ہے، تو اس نے کہا جی بہت اچھا۔ وہ سلیم کے پاس گیا، اسے ملا، میں کو سنجان دے ہوا کہ اے کلیمہ تے کو کوئی بھول سکتا ہے؟ اگر جی میں تیرے پاس آیا ہوں، میرا ایک کام ہے۔ اجی کیڑا کام میں کام تے دس؟ اجی میں کو اکھیاں دی اینک لا دے، میں کو نظر دا کوئی نہیں، کشا نہیں میں کو دس دی، اکھیاں دی اینک لا۔ اس نے اس کی نظر چیک کی، وہ پوری مشین وہ ساری اس نے اپنے آلات کی مدد سے چیک اپ کیا۔ انہوں نے کہا بھائی تیری آنکھیں تو بالکل ٹھیک ہے، تیری آنکھ جرولا کوئی نہیں۔ اور کہ دیکھ سلیمہ بھائی میرا آنکھا نہ مانتے، تو ہی نہ مانتے، یاری دا فائدہ، دوسرے ڈاکٹر بھی میرا کہنا نہیں مانتے، آپ بھی نہیں مانتے، مجھے اینک لگا دو۔ تو کلیم نے کہا اچھا میں لگا دیتا ہوں، کون سی اینک تجھے چاہیے؟ اور پروں دشے نیڑے ڈسے یہ اینک لا دے، ادھر والی چیز ادھر۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب دوست ہے کیا کروں، اتنے عرصے بعد ملا ہے۔ انہیں ریکمنڈ کیا اور اینک ایپٹیکو والے نے اینک بنا دی، اس نے اینک پہن لی۔ 2-4 دن گزرے، کہیں جا رہا تھا راستے میں تو گلی میں جاتے ہوئے نالی نظر آئی، اب نالی تھی ادھر، اس کو نظر آئی ادھر۔ اب کو سمجھ گیا نا، اینک تھی نا، تو نالی تھی ادھر نظر آئی ادھر۔ این نب سنبھال کے پیر رکھے نا نالی دے وچ، سومے شدہ بھریج گیا، نجاست لگ گئی، اب نالی کے اندر گر گیا۔ کہنے لگا اے کلیمہ اے بسیتی دا ڈاکٹر ہے، آج دے ڈاکٹر دا اے حال ہے، کچھ سمجھ نہیں آندی اینک لا لینا۔ وہ کلیمے دا قصور نہیں، یہ چاچے سلیمے آپڑا کوئی پرابلم۔ میں حیران ہو جاتا ہوں، اسی طرح کے معاملات ہیں، ہم عین کے غلط لگا کے علماء کو کہتے ہیں یہ آیت اس حدیث کے خلاف ہے، یہ حدیث اس آیت کے خلاف ہے، یہ معاملہ اس کے خلاف ہے۔ ابھی جیسے بزرگ فرما رہے تھے یہی پرابلم ہے ہم میں، اس کے بعد ہم اپنی طرف سے وہ گھارج بہ کے تھے آپڑی ونڈ کر کے تھے، چلو یوں نہیں ہوتا بھائیو، اہل حق سے سمجھنا پڑتا ہے۔ مسئلہ آنکھ کا ہو تو آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کان والے کے پاس نہیں جاتے۔ ڈاکٹر وہ بھی ہے لیکن اس کے پاس نہیں جاتے، وہ کہیں گے وہ آئیز اسپیشلسٹ، وہ ایئر اسپیشلسٹ، الگ الگ ڈاکٹر ہیں، الگ الگ فیلڈ ہے۔ تو بھائی قرآن سمجھ نہ آئے، حدیث سمجھ نہ آئے تو محدثین و مفسرین کے پاس جائیں، جن کی زندگیاں گزر گئی ہیں، وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ مطلب کیا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم آپ کی پیدائش ہوئی، حضور پاک بنیاد ہے۔
قرآن کہتا ہے کائنات بنی ہے، وجہ اللہ کی عبادت ہے۔ اب آپ کہیں گے وجہ حضور ہے یا وجہ اللہ کی عبادت ہے؟ میں سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں، ایک چیز ہوتی ہے اس کی بنیادیں دو ہوتی ہیں۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ کوئی مجھ سے پوچھے آپ یہاں کیوں آئے ہیں، میں کہوں گا بھائی شاید اقبال کی دعوت پر آیا ہو۔ کوئی لوگوں سے پوچھے مفتی عبدالواحد قریشی ڈی اے خان سے کیوں آیا تھا، لوگ کہیں گے واعظ اور تقریر کے لیے آیا تھا۔ اب کوئی بندہ کہہ دے باتیں دو ہو گئیں، خود مولانا سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ان کی دعوت پہ آیا، لوگوں سے پوچھا انہوں نے کہا تقریر کے لیے آیا۔ اب کیا وجہ ہے؟ عقل مند کہے گا نا بابا دونوں باتیں ٹھیک ہیں، ایک یہاں آنے کی وجہ ہے، ایک یہاں آنے کا سبب ہے۔ یہاں آنے کا سبب ان کا دعوت دینا ہے، یہاں آنے کی وجہ تقریر اور بیان کرنا ہے۔ وجہ اور ہوتی ہے، سبب اور ہوتا ہے، دونوں مل کے بات بنتی ہے۔ تو اسی طرح حدیث پاک میں ہے حضور پاک کے لیے کائنات بنی ہے، اللہ کے قرآن میں ہے عبادت کے لیے کائنات بنی ہے۔ ہم نے کہا جی دونوں ٹھیک ہیں، کائنات پیدا ہونے کا سبب حضور پاک کی ذات ہے جو حضور کے فرمان نے بتایا، کائنات پیدا ہونے کی وجہ اللہ کی عبادت ہے جو رب کے قرآن نے بتایا۔ قرآن بھی ٹھیک ہے، فرمان بھی ٹھیک ہے، تو دونوں ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا بندہ سمجھ جائے تو اس پر کوئی پرابلمز نہیں رہتی۔ تو میرے دوستو جہاں تین باتیں یہ سمجھ آئیں اس حدیث سے، وہاں چوتھا پوائنٹ جو میں نے چلایا تھا ابتدا میں کہ ابھی حضور آئے نہیں، حضور کے آنے سے پہلے حضور پاک کا تعارف ہے، وہ بھی اس حدیث سے سمجھ آیا کہ ابھی حضور دنیا میں نہیں آئے، عرش پہ حضور کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ ابھی حضور دنیا میں نہیں آئے، ابھی دنیا میں پہنچے نہیں ہیں، عرش پہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ یہ ہے میرے پاک پیغمبر کا مقام، ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے دنیا پہچانتی ہے۔ اچھا تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد بھی کبھی حضرت آدم علیہ السلام کو حضور پاک کا تعارف کرایا گیا؟ جی ہاں۔ وہ کہاں ہے؟ توجہ، فضائل درود شریف پر امام شمس الدین سخاوی رحمت اللہ علیہ نے احادیث پاک جمع کر کے ایک کتاب لکھی ہے، المتوفا 902 ہجری، آج 1444 ہجری ہے۔ امام شمس الدین سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کی کتاب کو لکھا ہے سن 902 ہجری میں، 543 سال پہلے یہ حدیث پاک کی کتاب لکھی گئی ہے۔ میں نے اسی لیے آپ کو حساب کر کے بتایا تاکہ کوئی اعتراض کرے تو ہم بتا پائیں کہ ابھی تو تیرے پردادے لکڑ دادے سکڑ دادے کی دادی کے پردادے سے نکاح بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ تب سے علماء کرام نے ان احادیث کو جمع کیا ہے۔ القول البدی فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع میں حضرت امام سخاوی نے ایڈیشن فرمایا ہے، وہ لکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اما حوا سے شادی ہوئی، رب نے فرمایا انتا و زوجک، آپ اور آپ کی بیوی جنت جائیں۔ رب کے زوجک کہنے سے یہ شادی متحقق ہو گئی، لیکن جب نکاح ہوتا ہے تو پھر نکاح میں ایجاب و قبول کے بعد وہاں پہ حق کے مہر یہ واجب ہے، کیونکہ قرآن سورت نمبر 33 سورت احزاب 22 کا پارہ رب کریم فرماتے ہیں قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، حق مہر مقرر رب کریم نے ہمارے اوپر لازم کر دیا ہے۔ حدیث پاک میں مسند احمد میں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا لا مہر لأقل من 10 دراہم، حضور پاک نے 10 درہم کی مقدار بتا کے امت محمدیہ کو حق مہر کی لیمیٹیشن کر کے دے دی ہے۔ لیکن یہ زمانہ امت محمدیہ کا نہیں تھا، ابھی کائنات نہیں شروع ہوئی، ابھی یہ نکاح جنت میں ہوا، تبھی درہم نہیں تھے، دینار نہیں تھے، سناروں کی دکان نہیں تھی، چاندی کی دکان نہیں تھی۔ اس وقت کون سا زیور اما حوا کو حق مہر میں آدم علیہ السلام نے دیا، کون سے درہم اما حوا کو حضرت آدم نے حق مہر میں دیے، وہ کون سی مالیت کی چیز تھی جو مال متقوم بھی ہو اور حضرت آدم اما حوا کو دے
دیں تو اس کے لیے مال متقوم شرط اس معاملے میں نہیں تھا. تو فرماتے ہیں امہر آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام عشر صلوات علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جب حق مہر کی باری آئی رب نے فرمایا اے آدم آپ اپنی بیوی کا حق مہر ادا یوں کریں کہ جو آخری نبی خاتم النبیین آئیں گے 10 مرتبہ درود آپ اس پہ پڑھ لیں, حق مہر آپ کی بیوی کا ادا ہو جائے. آپ اٹھائیے القول البدی. امام شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے حق مہر پہ رسول اللہ کا تذکرہ فرمایا ہے. اس سے پتہ چلا میرے نبی ابھی آئے نہیں تھے, آنے سے پہلے حضور کے نام پہ حق مہر طے ہو رہے تھے. میرے دوستو میرا نبی وہ ہے جو آنے سے پہلے اپنا تعارف رکھتا ہے, آنے سے پہلے اپنا انٹروڈکشن, آنے سے پہلے جان و پہچان, آنے سے پہلے تذکرے چرچے میرے پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے گونج رہے تھے. تبھی تو شیخ الہند کے شاگرد دارالعلوم دیوبند کی زبان حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے النبی الخاتم میں ایسے نہیں لکھا. فرمایا یوں تو سبھی آئے, سبوں میں آئے, لیکن آئے تو جانے کے لیے آئے. وہ ایک پاک پیغمبر ہے جو آیا آنے کے لیے, آ کر چھا جانے کے لیے. ایسا نہیں ہے. آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات موجود ہیں, آنے سے پہلے نبی پاک کا تعارف موجود ہے. آؤ تھوڑا آگے چلتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنے سے پہلے تعارف پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں رکھنے لگا. اگر میں اس عنوان کو باقی انبیاء کی واقعات میں چلاؤں تو قصص الانبیاء بھری پڑی ہے. نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کس کس نبی کے معاملات کے ساتھ نہیں جڑا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کہیں گے کیسے؟ میں تھوڑا سا اس معاملے کو لے کر آگے چلنے لگا ہوں. رب کریم نے تعارف صرف حضرت آدم سے نہیں کرایا تھا, میرے پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے تمام انبیاء کو حضور کا تعارف رب نے کروایا. کیسے؟ رب کریم کا قرآن سورۃ آل عمران آیت نمبر 80 اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. رب کریم نے فرمایا تمام انبیاء کو جمع کیا, ابھی دنیا میں نہیں بھیجا, اس سے پہلے ان سے وعدہ لیا. اے انبیاء کرام کی جماعت, آپ سے ایک پرومس چاہیے, وعدہ, عہد, میثاق, پیمان چاہیے. رب کریم فرمایا وعدہ یہ ہے کہ جب تمہیں کتاب و حکمت مل جائے, تمہیں رسالت و نبوت مل جائے, تمہیں پیغمبری کے تمغے تمہارے کندھے پہ سجے, تمہارے لیے پیغمبری کا تاج تمہارے سر اقدس پہ سجے, اور تم دنیا میں جاؤ اور دین کا کام کر رہے ہو, اور تمہارے ادوار نبوات میں اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو پھر تم نے اپنی نبوت کی دعوت بند کر دینی ہے. یا اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا تم اور تمہاری امت لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, حضور پر ایمان بھی لانا ہے, حضور کی مدد و نصرت بھی کرنی ہے. یہ جو تمام انبیاء سے وعدہ ہے, حضور پاک کے آنے سے پہلے یا آنے کے بعد؟ بولتے نہیں ہیں آنے سے پہلے. اسے کہتے ہیں وہ تعارف جو آنے سے پہلے رکھے, یہ محمد الرسول اللہ ہے. آنے سے پہلے اس طرح کا تعارف. اور میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات یہ دنیا میں آنے سے پہلے یوں ہی چلتے رہے, اور اتنے چلے آپ حیران ہوں گے. میں باقی تفصیلات کو ایک طرف رکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کرنے لگا ہوں. سورۃ صف اٹھائیے, 28واں پارہ اٹھائیے, سورت کا پہلا رکوع اٹھائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں موجود ہیں, اور اپنی قوم کو انجیل دے چکے ہیں, اپنی قوم کو تعلیم دے چکے ہیں, اپنی قوم کو نبوت کی فرائض منصبی سے آگاہ کر چکے ہیں. اور اس کے بعد اپنی قوم کو پیشن گوئی دیتے ہوئے فرماتے ہیں یأتی من بعد اسمہ احمد. اے میری امت کے لوگوں, ایک بات پلے باندھ لو, ایک بات پلے باندھ لو. توجہ. وہ بات کیا پلے باندھنی ہے؟ فرمایا میرے بعد محمد الرسول اللہ تشریف لانے والے ہیں. ابھی حضور آئے نہیں ہیں, آنے سے پہلے رسول اللہ کا تعارف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرا رہے ہیں.
اچھا آپ کا ذوق تازہ ہو تو میں یہاں ایک جملہ کہہ دوں, توجہ رکھیں گے, تھکے تو نہیں ہیں؟ میں تو کچھ بیمار تھا اور میری طبیعت ابھی کھل رہی ہے, سنیں گے بات جتنے دوست بیٹھے ہیں, توجہ. قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ کی کتاب ہے کلمات طیبات, اس میں نزول مسیح کی حکمتوں کے تحت 2-4 حکمتیں عرض کیے دیتے ہیں. حضرت قاری صاحب آفتاب نبوت کی کرنوں میں بھی یہی لکھتے ہیں, کلمات طیبات میں بھی یہی لکھتے ہیں. قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ وہ ہیں جن کے لیے ہمارے شیخ فرماتے تھے حضرت خلیفہ محمد طیب دامت برکاتہم العالیہ کہ جو ان کی گفتگو سن لیتا تھا نا 4 دن تو اپنے پاؤں زمین پہ نہیں رکھتا تھا کہ میں نے قاری محمد طیب جیسے ذہین کو سنا ہے. توجہ, ہمارے والد مکرم رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب قاری طیب صاحب رحمہ اللہ 1948 تشریف لائے دارالعلوم نعمانیہ ڈیرہ اسماعیل خان میں, اور ان کی ابتدائی پروگرام تھا, تو وہاں پر حضرت نے والفجر والیال عشر والشفع والوتر یہ تلاوت شروع فرمائی. ابھی سورۃ الفجر کی تلاوت پوری ہوئی تھی, ہندوؤں کی لائن لگ گئی تھی کہ حضرت ہمیں تلاوت روک کے پہلے کلمہ پڑھا دو, ہمارے دل پھٹ جائیں گے. یہ ہے قاری محمد طیب قاسمی. اگر آپ نے قاری محمد طیب قاسمی کو دیکھ لو, کلمات طیبات جس کا عام نام ہے خطبات حکیم الاسلام, اس کو دیکھ لو, سمجھ آتی ہے کہ کس نہج پہ گفتگو کر رہے ہیں. توجہ رکھنا. وہ ایک سوال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور آ کر دجال کو قتل کریں گے اور یاجوج ماجوج سے نمٹیں گے. تو کہا دعائیں تو باقی انبیاء نے بھی مانگی تھیں, حضرت عیسیٰ کیوں آئیں گے؟ حضرت موسیٰ آ جاتے, کوئی اور نبی آ جاتا, صرف حضرت عیسیٰ کو کیوں بھیجا گیا؟ وجہ کہتے ہیں اس میں کئی وجہ ہیں, قدر مشترک وجہ ہیں. کہ جی وہ کیا ہے؟ اب توجہ رکھنا. وہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں حضرت رسول اللہ کو رب نے رحمت فرمایا, جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی سورۃ انبیاء آیت نمبر 107, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, حضور کو رحمت فرمایا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سورت نمبر 19 سورت مریم رکوع نمبر 2 میں بھی رحمت فرمایا. پتہ ہے وہ کیا ہے واقعہ؟ حضرت اماں مریم علیہ السلام نہانے کے لیے ایک سائڈ پہ جانے لگی ہیں, تو قرآن کہتے ہیں فاتخذت من دونہم حجابا, پردہ لٹکایا ہے, اور ابھی نہانے کی تیاریاں شروع فرمانے لگی ہیں کہ رب کریم نے ایک فرشتہ بھیجا, اور وہ فرشتہ گیا فتمثل لہا بشرا سویا, وہ کسی طرف سے فرشتہ نہیں لگتا تھا, 100% انسان بن کے گیا, حضرت جبرائیل علیہ السلام. انہوں نے اس کو دیکھا اور کہنے لگی اللہ سے ڈرتا ہے تو مجھے تجھ سے خوف ہے, میں اللہ کی بنا چاہتی ہوں, کہاں گیا تو؟ انہوں نے کہا ڈرو نہیں, انا رسول ربک, میں تیرے اللہ کا فرشتہ ہوں. میں نے کہا فرشتہ کیوں؟ میں نے کہا لیہ بالا کی غلامن زکیہ, اللہ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا پیدا ہو. تو انہوں نے فرمایا انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ, کہ بدکار بھی نہیں ہوں, شریف خاندان کی عورت ہوں, اور میری شادی بھی نہیں ہے, میں ابھی تک میرڈ بھی نہیں ہوں, تو آپ میرے لیے بچے کی بات کرتے ہیں, کیسے ہوگا؟ فرشتے نے جواب دیا قال کذالک, رب فرما رہے ہیں آپ بدکار بھی نہیں ہیں, آپ کی شادی بھی نہیں ہوگی, پھر بھی بچہ ہوگا. اور انہوں نے ان کو ایسے پھونکا مارا اور فرشتہ غائب. یہ پھونک مارنے کی دیر ہے, قرآن کریم کہتا ہے فحملت ہو, رب کریم نے انہیں امید سے کر دیا, اور یہ پریشان ہو گئے, اتنی پریشان ہوئی کہ قوم کو کیا جا کر کہوں گی, اور یوں کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا, اے کاش میرے اوپر یہ وقت آنے سے پہلے مر گئی ہوتی, بھولی بسری ہوتی. لوگ پوچھتے اچھا کوئی مریم بھی تھی میرے لیے یہ کیوں نہ ہوا, وکنت نسیا منسیا, بھولی بسری ہو چکی ہوتی, یہ میرے ساتھ کیا سچویشن کریٹ ہو گئی, پریشان ہو گئی. اور قرآن کہتا ہے فاجاء المخاض الی جذع النخلہ, ایک کھجور کے تنے کے پاس ٹھہری ہیں, اور وہاں انہیں پین آف دا ڈیلیوری, مخاض درد ذہ جسے کہتے ہیں, پیدائش کی تکلیف محسوس ہونا شروع. اور جب بچہ پیدا ہوا انتہائی پریشان اور حیران, کیا ہو گیا؟ اس وقت کچھ کھانا پینا بھی چاہیے اور اس وقت کچھ آرام بھی چاہیے. تو رب کریم نے فرمایا مریم کہ کھجور کے تنے کو اپنی طرف کھینچے, وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ, اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف کھینچیے. وہ سوکھا تنا, اوپر سے کچھ بھی نہیں ہے. دل میں سوال اٹھا, اللہ اس خالی تنے کو ایسے کھینچوں
نہ اوپر کوئی کھجور نہ اوپر کوئی پھل، تو کیا ہوگا؟ فرمایا مریم کھینچنا تیرا کام ہے، تو ساکت علیکی رطبا جنیا، رطب تر و تازہ کھجور، تمر بھی نہیں ہے، رطب، کھینچنا تیرا کام ہے، تر و تازہ کھجور ڈالنا ہمارا کام ہے۔ انہوں نے یوں کھینچا تو اوپر سے کھجوریں آئیں۔ واہ کیا یہ اشارہ تھا کہ جیسے بے موسمی پھل رب دے سکتا ہے، بغیر شادی کے رب بچہ بھی دے سکتا ہے۔ یہ تسلی تھی عملی طور پہ۔ اچھا یہ ہو گیا، اور رب کریم نے فرمایا قد جعل ربک تحتک سریا، وہ دیکھیے انہوں نے یوں دیکھا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ تو پھر رب کریم نے 3 باتیں فرمائی، فرمایا فکلی واشربی وقری عینا، فکلی اے مریم رطبا جنیا کھائیے تر و تازہ کھجور، واشربی تحتک سریا یہ جاری چشمہ پانی پیے، وقری عینا اس بچے کو لیے ہوئے پریشان نہ ہو، یہ آنکھیں ٹھنڈی کیجیے، آگے ہمارا کام ہے۔ یہ قوم کے پاس لے کر آئی بچہ، قوم نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سو وما کانت امک بغیہ، ہارون کی بہن ہم تیری شرافت کتنے عرصے سے سن رہے، تیرا بھائی بڑا شریف زادہ، تیرا ابا بڑا نیک، تیری ماں بڑی اچھی، یہ کیا ہوا؟ لقد جئت شیئا فریا، کریٹیکل سچویشن کریٹ جسے کہتے ہیں نا، انتہائی کوئی خطرناک معاملہ بن گیا، کیا ہو گیا تیرے ساتھ؟ اب جواب دینے کے لیے زبان ہے نا، تو رب کریم نے زبان کے بولنے پہ پابندی فرمائی کہ یا مریم تمہیں حکم دے رہے ہیں، جب کسی فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشْرِ أَحَدًا، یہ اس پر تنوین تنکیر ہے کہ دھرتی پہ کوئی بندہ دیکھو نا اور وہ تم سے ہم کلام ہو، تو اسے کہنا یوں منہ سے اشارہ، انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج مجھے اللہ نے فرمایا چپ کر روزہ رکھ، میں نہیں بولتی۔ اب تو نعوذ باللہ برے ذہنوں میں لوگ تو کہیں گے الزام نعوذ باللہ پکا ہو گیا، ایک غیر شادی شدہ کے پاس اس کا اپنا بچہ اور دوسرا پوچھے کہاں سے آیا تو کہنا میں نے بولنا بھی نہیں، چپ کا روزہ ہے۔ اس زمانے میں شاید چپ کا روزے کے معاملے ہو، تو یہ کیا بات ہے؟ اچھا اللہ اگر یہ بولنا چاہے تو بولے کس سے؟ فرمائے اس بچے سے بولے۔ اب تو حضرت مریم علیہ السلام اتنے معجزات، اتنے کرامات، قدرت کے معاملے دیکھ چکی تھی، تو حضرت مریم نے فرمایا بہت اچھا، اب لے کر قوم کے پاس آئی، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، آ گئی۔ اب جب انہوں نے کہا کیا ہوا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، انہوں نے اشارہ کیا اس بچے سے بات کرو۔ قوم کہنے لگی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مذاق کر رہی ہو مریم، اس بچے سے بات کریں جو ماں کی گود میں ہے؟ جب یہ جملہ کہا نا انہوں نے، تو پھر رب العزت کی رحمت کو جوش آیا، گود میں موجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یکن جبارا شقیا۔ یوں تقریر شروع فرما دیو لوگو، میں اللہ کا بندہ ہوں، رب کریم نے مجھے پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نیکی کی، اللہ نے مجھے حسن سلوک کی، اللہ نے مجھے اچھائی کی اور اپنی ماں کے ساتھ بہتر معاملے کی نصیحت و وصیت فرمائی۔ لفظ وبرم بوالدتی، میں اپنی اماں کے لیے بہتر ہوں، یہاں ابا کا نام نہیں ہے، حالانکہ ہونا تو والدین چاہیے نا، یہاں والد تو ہے ہی نہیں نا، ایسے کہتے جسٹ فار دا مائی مادر اونلی، صرف میں اپنی اماں جان کے لیے بات کر رہا ہوں، تو یہ گویا ان کے اوپر اس برے الزام کی نفی تھی، وبرم بوالدتی۔ اور پھر یہ بات کی پوری معاملہ ٹھیک ہوا، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت قاری طیب صاحب فرماتے ہیں، ان کی بات سمجھ نہ آتی اگر یہ میں سورۃ مریم کا رکوع آپ کے سامنے نہ پڑھتا تو۔ وہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کو کیوں نہیں بھیجا گیا حضور پاک کی امت میں، حضرت عیسیٰ کو رب کیوں بھیجیں گے؟ تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جبرائیل امین نے حضرت اماں مریم کو بات کی تھی کہ رب کریم آپ کو بچہ دینا چاہتے ہیں، تو وہاں ایک وجہ بیان کی تھی، وجہ یہ تھی وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا،
اے مریم یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، طے شدہ بات ہے کہ اللہ آپ کو بچہ دے گا اور وہ بچہ اللہ کی رحمت ہوگا. وَرَحْمَةً مِّنَّا. توجہ، میں پورے رکوع کا خلاصہ دے رہا ہوں. فرمایا حضرت عیسیٰ اس لیے آئیں گے کہ ہمارے نبی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اور حضرت عیسیٰ اس لیے آئیں گے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً، وہ بھی اللہ کی رحمت ہے. تو رحمت والے نبی کی امت پہ مشکل آئی، دجال آیا، تو رحمت والا نبی حضرت عیسیٰ مقابلے کے لیے آیا. یہ ہے مشترک، یہ ہے قاری طیب قاسمی رحمہ اللہ کے علوم. توجہ، اگلا جملہ، حضرت عیسیٰ آئیں گے. کہا ایک وجہ اور بھی ہے. کہا جی وہ کیا ہے؟ کہا اماں مریم کی دنیا میں کسی مرد سے شادی نہیں ہوئی. کہا جی ہاں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب رب نے اٹھایا ان کی بھی شادی نہیں ہوئی. کہا جی ہاں. حضرت اماں مریم تو کواری فوت ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے، کوارے ہیں لیکن زمین پر آئیں گے، ان کی تو شادی ہوگی. کنز الاموال میں یتزوج ویولد ویدفن معیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی بنو کلب میں، ان کی اولاد ہوگی، 45 سال اس دھرتی پہ رہیں گے. اس کے بعد ان کی وفات ہوگی تو حضور پاک کے روضہ اقدس میں حضور کے ساتھ ان کی قبر بنے گی. جس روضہ نبوی میں 3 قبور موجود ہیں، حضرت ابوبکر، عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چوتھے وہ حضرت عیسیٰ کی بننی ہے. وَيُدْفَنُ مَعِيَّ. تو کہا اچھا حضرت عیسیٰ آئیں گے، ان کی شادی ہوگی، پر اماں مریم کی شادی کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا روایات سے یہ بات ماخوذ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالی حضرت مریم کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے، اور نبی پاک کی بیوی بنے گی حضرت مریم جنت میں. تو حضور پاک علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے بمنزلہ والد، حضرت عیسیٰ حضور پاک کے بمنزلہ بیٹا. جب باپ کے دین پر مشکل آئے تو رب نے بیٹے کو بھیجا، اور پھر اس کی وجہ ترجیح بھی دیتے ہیں. فرمایا وجہ ترجیح یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حدیث پاک میں حضور پاک نے فرمایا، مسند ابی اعلیٰ جلد نمبر 11، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا لَيَنزِلَنَّ ابن مریم فیکم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم میں آئیں گے امام و حکمہ، امام اور عادل بن کے آئیں گے. وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، یہودیت ختم کریں گے. وَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، عیسائیت توڑ کے رکھ دیں گے. وَلَيُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبَلَنَّهُ، ان کے وقت مال کی اتنی فراوانی ہوگی، مال پیش ہوگا وہ قبول نہیں فرمائیں گے. ثُمَّ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ قَبْرِي، پھر حضور نے فرمایا میری قبر پہ آئیں گے اور مجھے آ کر سلام کریں گے. لَأُجِيبَنَّهُ، میں حضرت عیسیٰ کے سلام کا جواب دوں گا. قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرا سوال یہ ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کریم نے حکم فرمایا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. محبوب مصطفیٰ کو رب کریم نے یہ حکم دیا، اے میرے مصطفیٰ، خدا آپ کو حکم دیتا ہے جب آپ کے پاس مؤمن آئے جو ایمان رکھتا ہو، جو مؤمن آئے اسلام رکھتا ہو، مؤمن آئے دین رکھتا ہو، فقل سلام علیکم، آپ نے انہیں سلام بھی کرنا ہے اور انہیں بتانا ہے کتب ربکم علی نفس الرحمہ. اے مومنو، اے مسلمانوں، اے اللہ کو ماننے والوں، اے دینداروں، اے صوم و صلاۃ کے پابند لوگوں، اللہ نے اپنے اوپر تمہارے لیے رحمت لکھ دی ہے، یہ اعلان کر دینا. حضرت فرماتے ہیں بھائیو بات یہ ہے، سلام کا جواب تو ہر مسلمان امتی کو ملتا ہے. پھر حضور پاک نے حضرت عیسیٰ کی تخصیص فرما کر یوں کیوں فرمایا فقال یا محمد لأجیبنہ، وہ مجھے سلام فرمائیں گے میں ان کے سلام کا جواب دوں گا. کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ کون سی بھی ہوگی لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب باپ کوئی بات سنے کہ میرے بیٹے نے وہ کام کیا ہے جس سے باپ کے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے، باپ خوش ہو جائے، تو پھر باپ اپنے بیٹے کا استقبال کرتا ہے، اسے اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، اپنی مسجد پہ جگہ دیتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے علی رؤوس الناس والاشہاد یہ بات واضح ہو جائے، کیٹاگریکلی واضح طور پہ بتا دیا جائے کہ اس بیٹے سے باپ خوش ہے. فرمایا اسی لیے حضور پاک جواب تو ہر مسلمان امتی کو دیتے ہیں لیکن جب حضرت عیسیٰ جائیں گے سلام فرمائیں گے حضور جواب بھی دیں گے، ساتھ قبر بھی ملے گی کہ بمنزلہ بیٹے نے اچھا کام کیا تو بمنزلہ والد خوش ہے. میرے دوستو علوم قاری طیب قاسمی رحمہ اللہ پڑھو نا بندہ دنگ رہ جاتا ہے. یقین مانیے 50 سال دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے ہیں، 50 سال، نصف صدی تک.
نصف صدی مذاق نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے روزے پہ جانا ہوا تو وہاں پہ جا کر جو پوری نظم لکھی نا حضور کے روزے کو دیکھ کے، اس پہ نبی پاک کے در اقدس پہ ٹھہر کے ایک لفظ پڑھا، یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لوں۔ یہ قاری طیب قاسمی رحمہ اللہ۔ تو میرے دوستو، میں نے حدیث بھی بتائی، محدث سے اس کی تشریح بھی بتائی۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ اپنے پیٹ سے بات کریں، یا ہم وہ نہیں ہیں جو ادھر نگو ساواں، نہ بابا ہمارے اکابر ہیں، ادھر نگو ساوین ہیں، ہمارے علمی آبا ہیں، ہمارا علمی شجرہ نسب ہے، ہمارے پاس محدث مفسر کی پوری ترتیب اس حد تک ہے کہ آج کسی ایک حافظ کو آپ اٹھائیں، وہ اپنے حفظ کی سند اللہ کے رسول تک سنا دے۔ کسی عالم سے آپ پوچھیں، وہ اپنے علم کی سند رسول اللہ تک پڑھ دے کہ میں نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے پڑھا۔ تو میرے دوستو، میں بات کا مطلب یوں سمجھا رہا تھا کہ آیت قرآن کی ہو، تشریح رسول اللہ کے فرمان سے ہے، سمجھ آ رہی ہو تو بہت اچھا، نہ آ رہی ہو تو اینک بدل لو، جب اینک بدلی جائے گی تو پھر منظر صاف ہو جائے گا۔ افلاک سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں اتاری جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ میرے دوستو، یاد رکھنا، دین سمجھنے کے لیے درسگاہ چاہیے، اور دین دل میں بٹھانے کے لیے خانقاہ چاہیے۔ اللہ نے علماء دیوبند کو وہ خوش قسمت بنایا ہے، ان کے پاس دین دل میں بٹھانے کے لیے خانقاہ بھی ہے، دین سمجھانے کے لیے درسگاہ بھی ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام وہ ہے، حضور کے آنے سے پہلے حضور کا ذکر ذہن میں ہے نا عنوان، یاتی من بعد اسمہ احمد، اے لوگو میرے بعد حضور پاک علیہ السلام آئیں گے۔ یہ اعلان کیا تو حضرت عیسیٰ نے کیا حضور کے آنے سے پہلے۔ یہاں میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں بہت بڑی شخصیت کا، مورخ اسلام، شہید ناموس صحابہ، حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمہ اللہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ ایک جملہ فرماتے تھے، اور فرماتے ہوئے یوں کہتے کہ میں ایک بات کر رہا ہوں، اگر زبان ذہن میں کوئی سوال آئے تو علماء سے حل کرا لینا۔ اب میں ان کا نقطہ پیش کر رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ وہ فرماتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے بھیجا نا، اس کی کئی وجوہات ہوں گے، لیکن سب سے بڑی وجہ ہمارے پاک نبی ہیں۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ تو فرماتے کہ حضرت عیسیٰ نے خوشخبری دی حضور کے آنے کی، فرمایا جی ہاں دی۔ تو کا اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ بطور معلن، اعلان کرنے والے بن کے بھیجے گئے کہ حضور کا اعلان کریں۔ تو پھر اپنی پنجابی میں ایک جملہ کستے ہوئے فرماتے کہ اللہ نے حضور کے اعلان میں ان کو اتنا جلدی بھیجا کہ ان کے والد کا انتظار نہیں کیا، اور جب ان نے اعلان کر لیا پھر اتنا جلدی واپس بلایا کہ ان کی موت کا انتظار نہیں کیا۔ بڑے بندے کی بڑے بات ہے نا۔ تو میں اکابر کا لفظ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو میرا پاک نبی وہ ہے جس کے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف اور ڈنکے اور چرچے موجود ہیں۔ آؤ ذرا آگے چلتے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، میں دو واقعات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے، بلکہ حضور پاک علیہ السلام کی اماں اور ابا کی شادی سے پہلے پیش کرنے لگا ہوں۔ روض الانف میں امام سہیلی نے لکھا ہے، اردو کی کتاب پڑھنا چاہیں تو سیرت المصطفیٰ میں مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رسول اللہ کے ابا جان کے لیے جو رشتہ طے کیا تھا وہ حضرت وہب کی بیٹی حضرت آمنہ سے طے کیا تھا۔ تو حضرت وہب جو حضور پاک کے نانا ہیں، ان کی صاحبزادی حضرت آمنہ سے رشتے کے لیے حضرت رسول اللہ کے ابا حضرت عبداللہ کو ہاتھ سے پکڑا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا بیٹا میں نے آپ کا نکاح کرنا ہے۔ حضور کے دادا حضرت عبد المطلب نے فرمایا بیٹا مدینہ طیبہ اس زمانے کا یثرب علاقہ تھا، فرمایا چلنا ہوگا۔ جی ابا حضور ضرور چلیں گے۔ قافلہ ترتیب دیا گیا، اونٹوں کی سواریاں ہوتی تھی، یہاں سے چل پڑے، کئی دن لگتے تھے۔ راستے میں جب تھکاوٹ ہوتی تو کچھ جگہ ایسی ہوتی جہاں انہیں مستراح کہا جاتا، وہاں پر آرام کیا جاتا۔ آج بھی جب ہم موٹر ویز پہ چل رہے ہوں، قیام و طعام موجود ہوتا ہے، وہاں پر آپ رکیں، تھوڑا سستیا لیں، آرام کر لیں، اگلے سفر کا زیادہ سفر کوئی پیٹرول کوئی اور چیز چاہیے ہو تو وہ بھی ٹینکی کو فل اپ کر لیں، وہاں چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس زمانے
کا ایک بالا خانہ بنو خزاعہ کے علاقے میں رہتا تھا. وہاں پر ایک راہبہ، ایک عالمہ، ایک فاضلہ خاتون رہا کرتی تھی جو تورات اور انجیل کی عالمہ تھی. حضرت عبد المطلب کا قافلہ بھی وہاں پر جب رکا، حضرت عبداللہ کو اس عورت نے دیکھا، وہ بالا خانے پہ بیٹھی تھی، وہ اپنے غلاموں کے ساتھ نیچے اتری، حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، حضرت عبداللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی، گویا وہ یہ چاہتی تھی کہ میری ساتھ حضرت عبداللہ کی شادی ہو جائے. لیکن حضرت عبداللہ شریف ابن شریف خاندان کے فرد تھے. اس عورت کے ہاتھ کو جھٹک کے کہا، ان الکریم یحمل عرضہ و دینہ، شریف آدمی ہوں، شریف آدمی اپنے دین کا تحفظ بھی کرتا ہے، اپنی عزت پہ بھی سودا بازی نہیں کرنے دیتا. یہ کام مجھ سے امید مت رکھنا. یہاں سے ٹریول کیا، مدینہ طیبہ گئے، حضرت وہب کی بیٹی حضرت آمنہ سے شادی ہوئی، وہاں کچھ عرصہ گزارا. کچھ عرصے کے بعد حضرت آمنہ کو بیاہ کر مکہ مکرمہ لا رہے تھے. ان کے خاوند حضرت عبداللہ ساتھ، ان کے سسر حضرت عبد المطلب ساتھ، یہ قافلہ چلا. اب جب واپس آئے اس جگہ پھر کچھ عرصے کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے آرام سے استیانے کے لیے رک گئے. یہاں یہ عورت پھر نیچے اتری. حضرت عبداللہ نے سوچا یہ خاتون پھر آئی، مصیبت کھڑی ہو جائے گی. لیکن وہ عورت آئی، اس نے آ کر ان کو اپنی طرف متوجہ کیا اور وہ کہنے لگی، میں بھی شریف ہوں، میں بھی بدکار نہیں ہوں، میں بھی اعلیٰ حسب و نسب کی عورت ہوں، میں بھی غلط کاری نہیں چاہتی تھی، میں آپ سے نکاح چاہتی تھی. اس کی وجہ صرف آپ کی ذات نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ آپ کے ماتھے میں چمکنے والا نور محمدی ہے. میں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات میں پڑھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل میں پڑھا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور میں پڑھا ہے، پرانے صحیفوں میں پڑھا ہے. جو آخری نبی آئیں گے، جو ان کے والد ہوں گے، ان کے ماتھے میں جو پیشانی ہوگی، ناسیہ ہوگی، اس کی علامات یہ ہیں، نشانیاں یہ ہیں. جب میں نے آپ کو دیکھا، تورات کو دیکھا، ماتھے کو دیکھا، انجیل کو دیکھا، آپ کی جبین کو دیکھا، زبور کو دیکھا، آپ کی شکل کو دیکھا، صحیفوں کو دیکھا، تو میں اس بات میں درجہ یقین پہ آ گئی کہ آپ آخری نبی کے والد ہیں. میں چاہتی تھی کہ آخری نبی کے اٹھانے والی امید کی میں امیدوار بن جاؤں، لیکن اب عبداللہ آپ کے چہرے میں مجھے وہ نور محمدی نہیں نظر آ رہا. کیا آپ نے شادی کر لی کہ وہ نور محمدی آگے منتقل ہو گیا؟ بکھر کے غیوروں، میرا نبی وہ ہے آنے سے پہلے دنیا ان کے والد کو سلامیاں دیتی ہے. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات باقی انبیاء کی نہیں ہے، یہاں دو امتیوں کی بات کر رہا ہوں. جسے سورت نمبر 48 سورت الفتح کے آخری رکوع میں رب کریم فرماتے ہیں، فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. یہ ہم ضمیر کا مرجع محمد الرسول اللہ بھی ہے والذین آمنوا بھی ہے. فرمایا حضور اور حضور کے صحابہ کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی. اور ایک واقعہ اور سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت بعثت ہو گئی، حضور پاک نے حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ کو ہرقل انطاکیہ میں شاہ روم کے پاس بھیجا، دعوت اسلام دے کر بھیجا. تو وہ تو ایمان نہیں لایا، لیکن وہ بھی تورات اور انجیل کے علوم سے واقف تھا. حضرت دحیہ فرماتے ہیں، امام قسطلانی نے رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ مجھے اپنے نگار خانے میں لے کے آ. نگار خانہ کیا ہوتا ہے؟ جسے آج کل ہم اسکیچ کہتے ہیں، بندے کا چہرہ دیکھے اس طرح تصویر یہاں کرتاس پر تراش دیں. اس زمانے میں اسے نگار خانے کی ترتیب کہتے تھے. وہ جس کا واقعہ پڑھتے اس کی شکل ایسے، وہ تصویریں تراش لیتے مورتیوں کی شکل میں. تو حضرت دحیہ بن خلیفہ کہتے کہ بادشاہ مجھے اپنے نگار خانے میں لے گیا اور مجھے اس نے 3 مورتیاں بنی ہوئی دکھائیں اور کہا ان کو جانتے ہو؟ کہتے ہیں میں حیرت کی انتہا رہ رہی. میں نے کہا میں تو انہیں جانتا ہوں. انہوں نے کہا کون ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تم نے بنائی ہے، اور یہ حضرت ابو بکر ہے اور یہ حضرت عمر ہے. میں نے اس سے پوچھا یار کیا معاملہ ہے؟ وہ تو انطاکیہ یہاں آئے نہیں ہے. انطاکیہ سلاجفہ روم کا علاقہ ہے جسے جدید زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ترکی. کہ میں نے ترکی میں جا کے پوچھا کہ تمہارا پرانے زمانے میں نام کیا ہوتا؟ تو سلاجفہ روم ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ترکی اس علاقے میں تو ابھی تک تو جانا ہی نہیں ہوا تھا حضرت ابو بکر عمر کا. تم جانتے کیسے اور رسول اللہ کو پہچانتے کیسے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں نے تورات انجیل میں جہاں نشانیاں آئی ہیں نا
تو میں اسکیچ نگار ہوں. پرانے زمانے سے باپ دادا سے ہمیں یہ علم آیا ہے کہ ہم صفحے کرتاس پر بندے کی تصویر اتار لیتے ہیں. تو میں وہاں پڑھتا گیا, یاد کرتا گیا اور مورتی تراشتا گیا. یہ ہے میرے آپ پاک نبی کے آنے سے پہلے میرے پاک پیغمبر کا پاک تذکرہ. تو میرے دوستو, یہ آپ کی خدمت میں نے پوری 7 دلائل پیش کیے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حضور پاک کا تذکرہ کیسے. تو 7 زمین اور 7 آسمان ذہن میں رکھ لیں تو 7 دلائل بھی آپ کے لیے کافی ہیں. ورنہ یقین مانیے اس پر 20 دلائل دیا جا سکتا کہ وہ لینتھی ٹاپک اور طویل عنوان ہے کہ میرے نبی کے آنے سے پہلے حضور کا تذکرہ تھا. پوری بات کا خلاصہ دے رہا ہوں, توجہ رکھنا. مجھے بتائیں, سیرت کے اس پروگرام میں آپ بھی آئے, میں بھی آیا, میں نے سیرت سنائی, آپ نے سیرت سنی, کیا ہم نے اپنا حق ادا کر لیا کہ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت ہم نے سنی, بات پوری ہو گئی؟ بولتے نہیں ہیں, تھک گئے ہیں, تھک گئے ہیں, دعا کر لوں تو پھر مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیا ہم نے حضور پاک کا حق ادا کر لیا؟ نہیں کیا نا. تو پھر وہ حق ادا کرنے کی ترتیب پہ چلیں. اگرچہ حق ادا نہیں ہوگا لیکن حق ادا کرنے والوں میں رجسٹر میں نام تو آئے گا. تو وہ کیا ترتیب ہے؟ وہ ایک ہی چیز ہے, وہ ایک ہی چیز ہے. وہ چیز یہ ہے کہ جہاں میرے نبی نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کر لیں, جہاں سے روکا ہے اس سے رک جائیں. بس خلاصہ. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا, سورۃ حشر آیت نمبر 7. رب کریم نے فیصلہ فرما دیا, جو حضور حکم دے لے لو, جسے روکے اس سے روک لو. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیا چیزیں ہیں مثلا جن کا حضور نے حکم دیا, جن سے حضور نے روکا ہے؟ میرے دوستو, اللہ پہ ایمان رکھو. حضور پاک نے حکم دیا ہے, ہمیں ایمان رکھنا پڑے گا. فرشتوں پہ ایمان رکھو, حضور نے حکم دیا ہے, ایمان رکھنا پڑے گا. کتابوں کو مانو, ہمیں ماننا پڑے گا. رسولوں کو مانو, ہمیں ماننا پڑے گا. تقدیر کو مانو, ہمیں ماننا پڑے گا. یوم آخرت کو مانو, ہمیں ماننا پڑے گا. پچھلے انبیاء کو برحق جانو, تسلیم کرنا پڑے گا. پچھلی کتابوں پر ایمان لاؤ, ہمیں ایمان لانا پڑے گا. رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں والد کی عزت سکھائی ہے, والد کی عزت کرنی پڑے گی. ماں کا احترام سکھایا ہے, ماں کا احترام کرنا پڑے گا. علماء کا اکرام اور عزت سکھائی ہے, علماء کا احترام و اکرام و عزت اور یہ معاملات کرنے پڑیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے نماز کا حکم دیا ہے, پڑھنی پڑے گی. صاحب مال کو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے, دینا پڑے گا. روزے کا حکم دیا ہے, رکھنا ہوگا. عیدین کا حکم ہے, عیدین پہ عمل کرنا ہوگا. صاحب معاملہ کو نکاح کا حکم دیا ہے, نکاح کے معاملات کی ترتیب رکھنی ہوگی. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ضرورت پہ جہاد کا حکم دیا ہے, کرنا ہوگا. تبلیغ میں ہمیں حضور پاک علیہ السلام نے ذمہ داریاں لگائی ہیں, وہ ذمہ داریاں ادا کرنی ہوگی. تعلیم میں علماء کی ذمہ داری لگائی, مدرسہ بنا کر اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہوگا. حافظ کو مصلی حوالے کیا, اس نے مصلی کی حفاظت کرنی ہوگی. خطیب کو منبر حوالے کیا گیا ہے, اس نے منبر کی حفاظت کرنی ہوگی. سیاست اسلامیہ علماء کے حوالے کی ہے, سیاست اسلامیہ سنبھالنی ہوگی. تزکیہ نفس میں خانقاہ کی ترتیب پہ چل کے اللہ اللہ سکھانے کی ذمہ داری رسول اللہ نے دی ہے, یہ اس پہ عمل کرنا ہوگا. تو جن جن چیزوں سے نبی پاک نے روکا ہے ان سے روکنا ہوگا. حضور نے شرک سے روکا ہے, روکنا ہوگا. کفر سے روکا ہے, روکنا ہوگا. بدعت سے روکا ہے, روکنا ہوگا. الزام تراشی سے روکا ہے, روکنا ہوگا. جھوٹ سے روکا ہے, روکنا ہوگا. الزام تراشی کے ساتھ دوسرے پہ بہتان لگانے سے روکا ہے, اس سے روکنا ہوگا. ظلم کرنے سے روکا ہے, روکنا ہوگا. جھوٹ بولنے سے روکا ہے, روکنا ہوگا. نبی پاک نے گلے شکوے غیبت و بہتان سے روکا ہے, اس سے روکنا پڑے گا. نبی پاک نے زنا سے روکا ہے, روکنا پڑے گا. گالی دینے سے روکا ہے, اس سے روکنا پڑے گا. نبی پاک نے چوری کرنے سے روکا ہے, اس سے روکنا پڑے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کھانے سے روکا ہے, روکنا ہوگا. شراب پینے سے منع کی ہے, ہمیں منع رکھنی ہوگی. نبی پاک نے جوئے سے روکا ہے, ہمیں روکنا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نافرمانی سے روکا ہے, ہمیں روکنا ہوگا. جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پہ عمل کریں گے, جس سے روکا ہے اس سے روکنا ہوگا تو بات بنے گی. میں آخری بات علامہ اقبال کی کہہ کے آپ سے اجازت لے رہا ہوں, کیونکہ علامہ اقبال نے ہمیں بتایا, اے مسلمان عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اقول قولی ھذا
واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.